موت سے کس کو رستگاری ہے، آج اس کی کل ہماری باری ہے۔ ہو سکتا ہے آج ترکی میں زلزلہ آیا ہے، کل آپ کے بھارت کی سرزمین پر بھی آ جائے۔ ہم اور آپ بھی اسی طریقے سے بیٹھے ہوں اپنے گھر میں، اچانک یہ زمین ہلنے لگے اور ہم بھی اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ او لوگو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے اپنی اصلاح کر لو، اپنے اعمال کی اصلاح کر لو اور اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ اور جانتے ہو یہ جو زلزلہ آیا، زلزلے کے ویڈیوز ابھی بھی آ رہے ہیں انٹرنیٹ پر، آپ دیکھیے لوگ ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے آرام سے کھانا کھا رہے تھے، زلزلہ آیا پورا ہوٹل درہم برہم ہو گیا، لوگ اپنی جان بچا کے بھاگے، اس بات کی بھی فکر نہیں کہ میرا معصوم بچہ بھی ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے، میری بیوی بھی بیٹھی ہے، لوگ اپنی جان بچا کے بھاگ رہے ہیں۔ یہ زلزلے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ اگر ترکی کے اندر زلزلہ آیا اور لبنان کے اندر اگر زلزلہ آیا اور سیریا کے اندر اگر زلزلہ آیا اور اس کی تباہی کا یہ عالم ہے کہ لوگ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، تو سوچو قیامت کے دن کا زلزلہ کیسا ہوگا جب ترکی اور لبنان اور سیریا ہی میں نہیں بلکہ پوری زمین کے اوپر زلزلہ اور پوری کائنات میں زلزلہ آئے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ او لوگو، جب پوری زمین کو ہلا دیا جائے گا اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ کو نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین بتائے گی کہ زمین کے اوپر کون کون سا عمل کیا گیا تھا۔ آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے، آپ کے پڑوس کے گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے، عبدالغفار صاحب بنارس سے آ رہے ہیں، عادل صاحب اٹاوا سے آ رہے ہیں، عبداللہ سالم صاحب ارریا سے آ رہے ہیں، آپ کے گاؤں سے 2 کلومیٹر دور جلسہ ہو رہا ہے، آپ کہتے چلو یار موبائل پہ لائیو دیکھ لیں گے، موبائل پہ لائیو دیکھ لیں گے، لائیو آ رہا ہے لائیو دیکھ لیں گے۔ یہ چلن بھی آج کل بہت چل رہا ہے۔ معاف کیجئے، جب آپ موبائل کے اوپر وہ پروگرام دیکھیں گے، آپ جلسے میں جانے کی جو برکت ہے وہ برکت آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ آپ جب جلسے میں جائیں گے وہاں لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی، علماء سے ملاقاتیں ہوں گی، اور اس مجلس میں جب آپ جائیں گے جہاں فرشتے بھی موجود ہیں، جہاں قرآن و حدیث کا درس ہو رہا ہے، جہاں اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے جب موبائل پر دیکھیں گے میرے پیارے ساتھیوں، وہ کیفیت آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ اور جب کل قیامت کا دن آئے گا، آپ کے اس گاؤں کی سرزمین بولے گی، یہ علاقہ بولے گا، اے اللہ فلاں تاریخ کو اس علاقے میں جلسہ ہوا تھا، اے اللہ علماء نے قرآن و حدیث کی باتوں کو بیان کیا تھا، اے اللہ تیرے ان بندوں نے یہاں پر بیٹھ کر کے قرآن کی آیتوں کو سنا تھا، حدیثوں کو سنا تھا، تیرے دین کی باتوں کو سنا تھا، اے اللہ وہاں سے اپنے عمل اور ایمان کی اصلاح کرنے کے جذبے سے لوگ آئے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یومئذ تحدث اخبارها، زمین بولے گی آپ نے زمین کے اوپر کون کون سا کام کیا ہے، غلط کام کیا ہے تو بھی زمین بولے گی، اچھا کام کیا ہے تو بھی زمین بولے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، یہ زمین کیوں ہماری پول کھول رہی ہے، یہ زمین کیوں ہمارے کرتوت بیان کر رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها، زمین اللہ کے حکم سے تمہاری پول کھولے گی، تمہارے کرتوت بتائے گی۔ ایک معمولی سا زلزلہ آج انسان کو اس کی اوقات یاد دلا دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اے انسان تو اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتا ہے، ارے تیری طاقت کیا ہے، تجھ سے بڑے بڑے طاقت والے دنیا میں آئے اور مٹ گئے۔ قوم عاد، قوم سمود لمبے چوڑے تڑنگے ہوتے تھے، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے مکان بناتے تھے اور کہتے تھے ہم سے طاقتور کون ہے، اللہ نے پٹک پٹک کے ان کو مار دیا، اتنی بری موت مرے کہ سڑے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح ان کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی۔ تمہاری اوقات کیا ہے، تم چاند پر پہنچ گئے، تم نے آسمانوں کی سیر کرنی شروع کی تو تمہیں لگا کہ تم سب سے پاورفل بن گئے، ارے اللہ کا پاور دیکھو، اللہ نے زمین کو ذرا سا جھٹکا دیا اور ہزاروں لوگ موت کے منہ میں چلے گئے۔ یہ اللہ کا پاور ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے، اور جب قیامت کے دن کا زلزلہ آئے گا تو سوچو اس دن تمہارا کیا حال ہوگا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، او لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا۔ یوم ترونها تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے کو چھوڑ کر کے بھاگے گی۔ دنیا میں سب کچھ ہو جائے لیکن ماں اپنے بچے کو چھوڑ کے نہیں بھاگتی۔
ماں سے زیادہ پیار اپنے بچے سے کوئی نہیں کر سکتا، اور بچہ اگر دودھ پیتا بچہ ہو تو بچہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا، ماں بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اللہ نے نقشہ بھی کھینچا تو کیا نقشہ کھینچا؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے کو چھوڑ کر کے بھاگ جائے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملہا، اور پریگننٹ عورتوں کے، گربھوتی عورتوں کے، حمل والی عورتوں کے حمل مارے ڈر کے ان کے ساقط ہو جائیں گے۔ اتنا ڈر ہوگا، اتنا بھے ہوگا، اتنی دہشت ہوگی کہ ان کے حمل ختم ہو جائیں گے، ساقط ہو جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور لوگوں کے چہرے پر اتنا ڈر ہوگا، ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کی حالت میں، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن کوئی نشہ نہیں کیا ہوگا۔ آج تو نشہ کر رہا ہے نا ہمارا نوجوان۔ ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب نیپال کا بڑا برا حال ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے شراب اور شباب، یہ دو چیزیں تباہ کیے ہوئے ہمارے نوجوانوں کو۔ آپ تو نیپال بارڈر کے قریب ہیں، بہار میں ہے، مکھیہ منتری کا اعلان ہے، حکومت کا اعلان ہے، شراب پر پابندی ہے، مگر بتانے والوں نے بتایا کہ شراب کی پابندی کے باوجود بڑی تعداد میں شراب پی جا رہی ہے، ٹیبل کے نیچے سے سب لے دے کر کے کام چل رہا ہے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، شراب بندی کی یہ اسکیم جو بہار گورنمنٹ نے نکالی ہے، اللہ کی پناہ، یہ گورنمنٹ کی اسکیم نہیں ہے، یہ آپ کے نبی کا پلان ہے۔ یہ 1400 سال پہلے قرآن کا اعلان ہے، شراب بندی کا اعلان تو قرآن نے کیا تھا۔ جب سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوتی ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اے ایمان والو، یہ شراب اور جوا یہ گندی چیز ہے، یہ شیطان کا کام ہے، اس سے دور رہو، تم تبھی کامیاب ہو سکتے ہو۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوتی ہے، مدینہ کے اندر شراب اس کے پہلے تک جائز تھی، شراب لوگ پیا کرتے تھے، دسترخوان کے اوپر پانی کے ساتھ ساتھ شراب بھی رکھا کرتے تھے، لیکن جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، سارے کے سارے صحابہ اپنے اپنے گھروں سے شراب پھینک دیتے ہیں، شراب کے پیالے اور شراب کے برتن پھینک دیتے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں شراب کی ندیاں بہنے لگتی ہیں۔ او لوگوں، اللہ کے نبی کی تعلیم کا اثر دیکھو اور اللہ کے ڈر کا اثر دیکھو، اللہ کے خوف کا اثر دیکھو۔ کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کیا گیا، کوئی پرچار نہیں کیا گیا، کوئی لاؤڈ اسپیکر سے اعلان نہیں کیا گیا، بس قرآن کی ایک آیت کو پڑھ کے سنا دیا گیا اور صحابہ نے اسی وقت شراب کو چھوڑ دیا۔ آج تو گٹکھا کھانے والا ہمارا نوجوان جب شیکھر گٹکھا جا کے خریدتا ہے تو شیکھر گٹکا کے اوپر لکھا رہتا ہے، خطرناک تصویر بنی رہتی ہے کینسر کی، اور لکھا رہتا ہے کہ ٹوبیکو از انجریس ٹو یور ہیلتھ، یہ تمباکو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، کینسر کا سبب بن سکتا ہے، سب کچھ لکھا ہے۔ حکومت پرچار بھی کروا رہی ہے، بتا بھی رہی ہے، اور حکومت اس کا لائسنس بھی دے رہی ہے، اور وہ سامان بک بھی رہا ہے اور ہمارا نوجوان اس کو کھا بھی رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تمام چیزیں پرچار اور ایڈورٹیزمنٹ سے ختم نہیں ہوتی ہیں جب تک اللہ کا ڈر نہ پیدا ہو، جب تک دل میں یہ احساس نہ پیدا ہو کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تب تک انسان برائی سے نہیں بچ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک عورت آتی ہے، اے اللہ کے نبی انی زنیت، میں نے زنا کیا ہے، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے، میں شادی شدہ عورت ہوں، میں شادی شدہ عورت ہوں، میں نے زنا کیا ہے، مجھے آپ زنا کی سزا دے دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے، میں دنیا میں زنا کی سزا جھیل لوں تاکہ آخرت میں مجھے جہنم کا عذاب نہ جھیلنا پڑے، اے اللہ کے نبی مجھے سزا دے دیجئے۔ آج تو مجرم عدالت میں پیسہ دے کر کے چھوٹ جاتا ہے، جو بے قصور ہوتا ہے وہ جیل میں ہوتا ہے، بے قصور لوگوں کو جیل کے اندر پہنچا دیا جاتا ہے، اور جو قصوروار ہوتے ہیں وہ کھلے عام گھومتے رہتے ہیں، کبھی جج سے سیٹنگ کر لیتے ہیں، کبھی وکیل سے سیٹنگ کر لیتے ہیں، کبھی کسی سے سیٹنگ کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ غور کیجئے، جب اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو اپرادھی خود چل کے آتا ہے اور عدالت میں آ کر کے اپنا اپرادھ سویکار کرتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے، مجھے سزا دے دیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، آپ نے فرمایا جاؤ یہاں سے، کیا بول رہی ہو؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں پروف کے ساتھ آئی ہوں، میں ثبوت کے ساتھ آئی ہوں، میں نے زنا کیا ہے اور اس کا ثبوت بھی میرے پیٹ میں ہے۔
اے اللہ کے نبی کوئی اور راستہ نہیں ہے، میں شادی شدہ ہوں اور مجھے پتا ہے کہ اسلام کے اندر زنا کی سزا سزائے موت ہے، اے اللہ کے نبی مجھے وہ سزا دے دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے، میں پاک ہونے کے لیے آئی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہیں سزا دی جائے گی، مگر اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، جاؤ ہم تمہیں 9 مہینے کی چھوٹ دے رہے ہیں، جب بچے کا جنم ہو جائے تب تم آنا، ہم تب تمہیں سزا دیں گے۔ وہ لوگوں ذرا سوچو تو صحیح، عدالت مجرم کو موقع دے رہی ہے بھاگ جانے کا، فرار ہونے کا، عورت چلی جاتی ہے، اللہ کے نبی کے ذہن سے بات اتر چکی ہے، صحابہ کے دماغ سے بات اتر چکی ہے، 9 مہینے گزر جاتے ہیں، ڈیلیوری ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، عورت اپنے بچے کو ہاتھ میں لے کر کے آتی ہے، 9 مہینے کے بعد بچے کو گود میں لے کر کے آتی ہے۔ اے اللہ کے نبی میں وہی عورت ہوں جو 9 مہینے پہلے آپ کے پاس آئی تھی، اے اللہ کے نبی انی قد زنیت فطہرنی، اے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے، مجھے سزائے موت دے دیجئے، مجھے رجم کی سزا دے دیجئے۔ سوچو میرے بھائی کون سی طاقت ہے جو مجرم کو بار بار اس کے باوجود کہ اسے پتا ہے مجھے سزا مل جائے گی، اسے کون سی چیز عدالت میں لے کے آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی بچہ بہت چھوٹا ہے، ماں کے دودھ کے بغیر یہ نہیں رہ پائے گا، جب بچے کے دودھ چھوڑنے کا ٹائم آ جائے، جب بچہ روٹی کھانے لگے، جب دودھ چھوڑ دے تب تم میرے پاس آنا۔ آپ نے 2 سال کا ٹائم اور دے دیا اس عورت کو، 2 سال کا ٹائم آپ نے اور دے دیا اس عورت کو، عورت بچے کو لے کر کے چلی جاتی ہے، 2 سال کا پیریڈ گزر جاتا ہے، صحابہ بھی عورت کو بھول چکے ہیں، اللہ کے نبی بھی اس عورت کا کبھی کوئی ذکر نہیں کرتے ہیں۔ 2 سال گزر گئے، پھر وہ عورت اپنے بچے کو اس حال میں لے کر کے آتی ہے کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، گویا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بچہ اپنی ماں کا دودھ چھوڑ چکا ہے، اب بچہ روٹی کھانے لگا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں وہی عورت ہوں، میں وہی قبیلے غامدیہ کی عورت میں غامدیہ ہوں، اے اللہ کے نبی مجھے سزا دے دیجئے، مجھے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیجئے۔ نبی اکرم نے بچہ ایک مسلمان کے حوالے کیا، زمین کے اندر گڈھا کھودا گیا، اور یہاں پر ایک بات نوٹ کر لو میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کے اندر زنا کی سزا، کنوارا لڑکا لڑکی اگر زنا کرے تو 100 کوڑے کی سزا ہے اور وطن سے نکالنے کی سزا ہے، اور شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرے تو یہی سزا ہے، سزائے موت۔ یہ اسلامی حکومت اگر ہے اور زنا پروف ہو جائے گا تو یہی سزا دی جائے گی۔ مگر یاد رکھیے اگر زبردستی کوئی زنا کرتا ہے عورت کے ساتھ تو عورت کو سزا نہیں دی جائے گی، مرد کو سزا دی جائے گی، اور سہمتی کے ساتھ اگر زنا ہوتا ہے تو دونوں کو سزا دی جائے گی۔ اسلام میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ اگر جبری زنا ہو رہا ہے، ریپ کیس بن رہا ہے تب تو سزا ملے گی، اور اگر آپس کی سہمتی سے اگر زنا ہو رہا ہے تو اسلام اس کی اجازت دے دے، ایسا نہیں ہے۔ سہمتی سے ہو یا زبردستی ہو، اگر انلیگل طریقے سے ہو رہا ہے، اگر ناجائز طریقے سے ہو رہا ہے تو اسلام کے اندر بالکل کلیئر ہے، سزا دی جائے گی اور سرعام دی جائے گی تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ کسی موقع پر راج ٹھاکرے نے بیان دیا تھا، راج ٹھاکرے نے بیان دیا تھا جب دلی کے اندر ایک عورت سے چلتی بس میں ریپ کیا گیا اور بڑے بے دردی سے اس کو مار ڈالا گیا، اور پورے بھارت میں ریپ کرنے والے کو سخت سے سخت سزا دینے کی بات اٹھی، تو راج ٹھاکرے نے کہا تھا کہ آج کے اس دور میں بھی اسلام نے جو سزا دی ہے ریپ کرنے والے کو، ہمیں بھارت کے اندر بھی وہی سزا دے دینی چاہیے، اور ہمیں سزائے موت اور بے دردی سے سزائے موت دے دینی چاہیے تاکہ ریپ کرنے والوں کو ہوش آ جائے۔ مگر یاد رکھیے جتنا بڑا گناہ ریپ کرنے والوں کا ہے اتنا ہی بڑا گناہ بغیر شادی کیے ناجائز طریقے سے ہوٹلوں میں جا کر کے ملنے والوں کا بھی ہے، ویلنٹائنس ڈے پر ایک دوسرے کے ساتھ گل چھرے اڑانے والوں کا بھی ہے، ان کا گناہ کم نہیں ہے، اور اسلام میں ان کی سزا بھی وہی ہے، اگر شادی شدہ ہے تو سزائے موت اور کنوارا ہے تو 100 کوڑے کی سزا ہے۔ نبی اکرم نے گڈھا کھودنے کا حکم دیا، زمین میں گڈھا کھودا گیا، عورت کا آدھا دھڑ زمین کے اندر ڈالا گیا، صحابہ کرام کی بھیڑ لگ گئی، ہاتھوں میں لوگوں نے پتھر لے لیے، اس عورت کو پتھر مارا جانے لگا، عورت کو پتھر مار مار کے ختم کر دیا گیا، اس کی موت ہو گئی۔ جب اس کو پتھر مارا جا رہا تھا، اللہ کے پیارے نبی کے ایک صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کے اوپر، ان کے کپڑے کے اوپر اس عورت کے کچھ خون کے قطرے پڑ جاتے ہیں، پتھر مارا جا رہا ہے، خون
کا پھوارہ نکل رہا ہے، خون نکل رہا ہے، اور خون کے کچھ چھینٹے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پر پڑ جاتے ہیں۔ خالد بن ولید کی زبان سے کچھ ناشائستہ کلمات نکل جاتے ہیں، کچھ نازیبا کلمات اس عورت کے بارے میں نکل جاتے ہیں۔ ان کی زبان سے کچھ ایسا جملہ نکل جاتا ہے کہ کیسی کیسی عورت کا خون میرے کپڑے پر لگ گیا۔ اللہ کے پیارے نبی کے کانوں میں خالد بن ولید کے جملے پڑ گئے۔ آپ نے بہت ہی اس چیز کا نوٹس لیا، آپ کو بہت غصہ آیا، اور آپ نے بڑے غصے میں خالد سے فرمایا مہلن یا خالد، اے خالد خبردار خبردار، لقد تابت توبتا لو تابہا صاحب محسن لغفر لہو، اے خالد خبردار اپنی زبان کو لگام دو، اس عورت نے سچی توبہ کی ہے، یہ عورت چاہتی تو بھاگ سکتی تھی، یہ عورت چاہتی تو ہمیں کچھ نہ بتاتی، اس بیچاری نے تو آ کر کے اپنے جرم کو سویکار کیا ہے، اس نے سچی توبہ کی ہے، اس نے دنیا کی سزا کو قبول کر کے آخرت کی سزا سے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ اے خالد اس نے تو اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر کوئی چور اور ڈاکو بھی یہ توبہ کرتا تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا۔ اے خالد اپنی زبان کو لگام دو۔ اس کے بعد جب اس عورت کا انتقال ہو گیا، نبی اکرم نے اس کو کفنانے کا حکم دیا، اور آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے جانے لگے۔ حضرت عمر فاروق نے آپ کا دامن پکڑا، اے اللہ کے نبی آپ ایک زناکار عورت کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عمر اس عورت نے سچی توبہ کر لی ہے، میں کیوں نہ پڑھاؤں اس کی جنازے کی نماز؟ اگر مدینہ کے 70 گنہگار بھی یہ توبہ کر لیں اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ اس نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اور پھر اللہ کے نبی نے اس عورت کی جنازے کی نماز پڑھا اور اس کو دفن کیا گیا۔ یہ اللہ کا خوف ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ خوف ہمارے دل سے آج نکل چکا ہے۔ آج یہ گناہوں کا بازار کیوں گرم ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ آج ہماری اکثریت اللہ کو جانتی نہیں ہے، اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں۔ جو جتنا اللہ کو جانے گا، جو جتنا اللہ کو پہچانے گا، اتنا اللہ سے ڈرے گا۔ اور اسی لیے حضرت لقمان جب اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ آج تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں کہ اپنے بچوں کو ہم نصیحت کر سکیں، کوئی بات ہے اپنے بچوں کو نصیحت کر سکے۔ آج حضرت لقمان سے نصیحت ہمیں اور آپ کو لینی چاہیے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بٹھا کر کے اپنے بچے کو نصیحت کی، اور اللہ کو وہ نصیحت اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے قرآن میں اس کی نصیحت کو بیان کر دیا۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ میں ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوں، ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب آپ تو گورنمنٹ ٹیچر ہیں، آپ کو تو پینشن نہیں ملے گی، آپ کی نوکری کے بعد کا کیا ہوگا؟ آپ فلاں فلاں اسکیم لے لیجئے تاکہ آپ کے ریٹائر ہونے کے بعد بھی آپ کو پینشن ملتی رہے۔ آج لوگ ایک دوسرے کو فیوچر کی پلاننگ بتاتے ہیں۔ ابھی بچہ پیدا ہوتا ہے، سرکار کہتی ہے اگر آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے آپ سکنیا سمردھی یوجنا کا فائدہ اٹھائیں، اتنا پیسہ آپ بینک میں جمع کریں، اور 20 سال کے بعد اور 18 سال کے بعد سرکار اتنا پیسہ آپ کو دے گی۔ آج لوگ اپنے بچوں کے لیے زمین خریدتے ہیں، جائیداد خریدتے ہیں، ان کے فیوچر کی اتنی فکر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اپنے بچوں کے فیوچر کی اگر آپ کو فکر ہے تو صرف زمین اور جائیداد مت بنائیے، صرف بینک بیلنس مت بنائیے، اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنائیے، اپنے آپ کو نیک بنائیے۔ اگر آپ نیک اور متقی بن گئے، اللہ کی قسم آپ کی نیکی، آپ کی دینداری اور آپ کا تقوی آپ کے بچوں کے کام آئے گا، ان کے فیوچر میں، ان کے بھوشیہ میں ان کے کام آئے گا۔ آپ پوچھیں گے مولوی صاحب اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے میں دلیل بھی آپ کو دے دیتا ہوں، قرآن سے دلیل دے دیتا ہوں۔ قرآن کا 16واں پارہ اٹھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں جا رہے ہیں، دونوں کا گزر ایک بستی کے پاس سے ہوتا ہے۔ بستی والے بڑے کنجوس مکھی چوس ٹائپ کے لوگ ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر دونوں بھوکے اور پیاسے ہیں، دونوں کھانا مانگتے ہیں، دونوں اللہ کے نبی ہیں، نیک بندے ہیں اللہ کے، مگر گاؤں والے اتنے بڑے کنجوس ہیں کہ ان دونوں نبیوں کو بھی کھانا نہیں کھلاتے۔ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں،
جاؤ گھر میں دیکھ لو، اگر مہمان کے آنے پر گھر کی عورت کی پیشانی پر بل پڑ جائے تو جا کر کے اس بہن سے اور اس ماں سے بتا دو کہ تیرے ایمان میں کمی اور کوتاہی ہے۔ جو سچی دیندار عورت ہوگی وہ مہمان کے آنے پر اس کی پیشانی پر بل نہیں پڑیں گے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی، وہ شوق سے مہمانوں کو کھانا کھلائے گی۔ میں پچھلے سال عید پر کشمیر میں گیا، میرے ساتھ میری فیملی بھی تھی، بیوی بچے بھی تھے، 1 ہفتے کے قریب میں کشمیر میں گیا، اور جس گھر میں جاتا تھا 1 نہیں 2 نہیں 4 5 طریقے کے کھانے بن کر کے آتے تھے، اور وہ کھانے کوئی نوکر نوکرانی نہیں بناتے تھے، گھر کی عورتیں بناتی تھی، اور بڑی خوشی کے ساتھ بناتی تھی۔ ہمارے گھر میں مہمان آیا ہے، بڑا اچھا بڑا پیار مجھے محسوس ہوا کشمیر کے ماحول میں۔ آپ کے بہار میں بھی بہت سارے علاقوں میں، آپ کے علاقے میں بھی بہت سارے گھروں میں مہمان نوازی کا جذبہ ہوتا ہے، اور جہاں مہمان نوازی کا جذبہ نہ ہو وہاں ایمان کی کمزوری ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر دونوں نبی ہیں، اور اس گاؤں میں جب جاتے ہیں اور بھوکے اور پیاسے ہیں اور کھانا مانگتے ہیں، کھانے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، مگر کوئی ان کو کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کہتا ہے فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ۔ دونوں اس گاؤں میں بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک دیوار ٹیڑھی ہے اور گرنے والی ہے۔ وہ کھڑے ہو کر کے اس دیوار کو اپنے ہاتھ سے ٹھیک کر دیتے ہیں۔ دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی اعتبار سے بھی طاقتور بنایا تھا، انہوں نے کھڑے ہو کر کے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ اپنے جسم کو طاقتور بنانا بھی نبیوں کی سنت اور نبیوں کا طریقہ ہے۔ ارے گٹکھا کھاؤ گے تو کیا کسی سے لڑ پاؤ گے؟ دو فائٹ کوئی مارے گا، 2 ہاتھ مارے گا، وہی زمین پہ گر جاؤ گے۔ گٹکھا کھانے کا یہی انجام ہوگا نا۔ گٹکھا مت کھاؤ بھائی صاحب، بادام کھاؤ، کاجو واجو کھاؤ، اچھی چیزیں کھاؤ، طاقتور بنو، تاکہ کبھی کوئی تمہاری عزت پر حملہ کرے، تمہارے اوپر حملہ کرے تو پیٹ پھیر کر کے 9-2-11 نہ ہونا پڑے، بلکہ اس کا مقابلہ کر سکو۔ حضرت خضر اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت دی تھی، اور حضرت موسیٰ بھی بڑے طاقتور تھے۔ ارے موسیٰ علیہ السلام نے تو ایک آدمی کو ایسا مکہ مارا، ایک ہی مکہ میں وہ مر گیا۔ اس کا مطلب کہ موسیٰ علیہ السلام باڈی بلڈر تھے۔ اگر آپ کے گاؤں میں جم وم نہ کھلاؤ تو جم وم کھولو، جم وم جایا کرو۔ اب آپ کہیں گے عبدالغفار صاحب آپ کون سا جم جاتے؟ تو بھائی میں جم میں کیسے جا سکتا ہوں؟ آپ لوگ جم میں جانے کی فرصت کہاں دیں گے؟ ایک مرتبہ بنارس میں ہمارا ایک دوست کہنے لگا مولوی صاحب آپ جم جوائن کر لیجئے، چلیے میں آپ کا نام لکھوا دیتا ہوں، جم آپ جوائن کر لیجئے۔ مجھے بھی شوق چڑھ گیا، میں نے کہا چلو، گیا، میں نے پیسہ ویسا دے دیا، ایڈمیشن کرا لیا۔ اب اس کے بعد 2-4 دن میں جم میں گیا، پورا محلہ جان گیا عبدالغفار صاحب جم میں جا رہے ہیں۔ اس کے بعد میرے پروگرام ہونے لگے، 1 مہینے کے بعد میں جم میں گیا تو جم والا کہہ رہا بھائی صاحب آپ کا نام میں نے کاٹ دیا، نام میرا کاٹ دیا گیا۔ میں نے کہا میرے بس کا نہیں ہے جم وم کرنا، لیکن میرے نوجوان ساتھیوں آپ کے پاس اگر ٹائم ہے، پیسہ ہے، تو اللہ کے واسطے یہ نشے کے اوپر، یہ فضول چیزوں کے اوپر، حرام چیزوں کے اوپر، ناجائز چیزوں پر اپنا پیسہ مت خرچ کرو، اپنے جسم کے اوپر پیسہ خرچ کرو۔ بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں اللہ نے بڑا پیسہ دیا ہے، ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنتے۔ ارے اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے اپنی ذات پر بھی خرچ کر اللہ کے بندے۔ بعض لوگ بڑے پیسے والے ہیں، بالکل جو ہے پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے پہننا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ صحابہ کی سنت پھٹے پرانے کپڑے پہننا نہیں ہے، صحابہ میں کروڑ پتی صحابہ بھی تھے۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، آپ کا لباس، آپ کا رہن سہن، آپ کی ظاہری شکل و صورت سے نظر آنا چاہیے۔ سرکاری نوکری ہے، 50-60 ہزار روپیہ مہینہ تنخواہ ہے، اور کپڑا اتنا پھٹا پرانا پہننا جیسے لگ رہا ہے ایک دم بالکل بھکاری آدمی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو بخیلی اور کنجوسی ہے اس کو نکال کے پھینکو۔ اچھی خاصی انکم ہے، اور بیوی بیچاری گھر میں وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے نیا سوٹ دلا دو، میری سہیلی کی شادی ہے، اور یہ بخیل کہیں گا اپنی بیوی کو سوٹ نہیں دے رہا ہے، اس کو ساڑی نہیں دلا رہا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، اپنی ذات پر خرچ کرو۔ حضرت موسیٰ بھی باڈی بلڈر تھے، حضرت خضر بھی باڈی بلڈر تھے، انہوں نے اکیلے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ اب جب دیوار کو ٹھیک کر دیا، حضرت موسیٰ کو بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا ضرورت تھی ان کے ساتھ یہ بھلائی کرنے کی؟ 1 نمبر کے کنجوس لوگ ہیں، ہمیں کھانا تک نہیں پوچھا، اور آپ کو بڑی بھلائی کرنے کی ان کے ساتھ پڑی تھی، آپ نے دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ تو حضرت خضر نے اب اس کی وجہ بتائی کہ میں نے دیوار کو کیوں ٹھیک کیا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ،
وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی، وہ 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور دیوار کے نیچے ان کے باپ نے مرنے کے پہلے خزانہ چھپایا تھا۔ اگر دیوار گر جاتی، خزانہ سامنے آ جاتا، اور گاؤں والے تو پہلے سے ہی کنجوس مکھی چوس ہیں، گاؤں والے خزانہ لوٹ لیتے، اس لیے اللہ کے حکم سے میں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا تاکہ جب وہ بچے جوان ہو جائیں، جب وہ بچے بالغ ہو جائیں اور اپنے باپ کا خزانہ سنبھالنے کے قابل ہو جائیں تو باپ کا خزانہ وہ حاصل کر لیں۔ اور میں نے یہ کام کیوں کیا؟ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، باپ نیک تھا، باپ نیک تھا، اس لیے اللہ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ بچوں کو خزانہ باپ کا، ان کے مرنے، باپ کے مرنے کے بعد بھی بچوں کو اس کے باپ کا خزانہ ملا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اپنے آپ کو نیک بنائیے، دیندار بنائیے، آپ کی نیکی اور دینداری آپ کے بچوں کے کام آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور اسی آیت کو پڑھ پڑھ کے رو رہے تھے۔ ان کا چھوٹا معصوم بچہ سو رہا تھا، اور جب تہجد کی نماز کا سلام پھیرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود تو اپنے بچے سے کہتے ہیں من اجلک یا بنیا، من اجلک یا بنیا، اے میرے بچے، تیرا باپ رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھ رہا ہے تیرے لیے، تیری بھلائی کے لیے، تیرے بھوشیہ کے لیے، تیرے فیوچر کے لیے۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کا بھوشیہ بنانا ہے، فیوچر بنانا ہے، ان کی صحیح تعلیم کا انتظام کرو، ان کی تربیت کا انتظام کرو، اپنی بچیوں کو پردہ سکھاؤ، اپنے گھر کی عورتوں کو حیا سکھاؤ، اور جب شادی کے لیے رشتہ دیکھو اپنی لڑکی کے لیے، اپنے لڑکا کے لیے، تو دینداری دیکھو۔ آج کتنی غریب بیٹیاں ہیں، خوبصورت ہیں اور دیندار ہیں، پڑھی لکھی ہیں، مگر صرف اس وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ باپ بیچارہ غریب ہے اور باپ کے پاس جہیز میں اپنے سمدھی کی اور اپنے داماد کی ڈیمانڈ پورا کرنے کا انتظام نہیں ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ اگر آج اس دور میں آپ کے اندر یہ جہیز کی ڈیمانڈ کی بھوک ہے تو شرم آنی چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دینداری کو آپ رشتے میں ترجیح دیجیے اور پھر دیکھیے گھر میں برکت آئے گی۔ گھر میں جب دیندار بہو آئے گی گھر کے ماحول کو بنا دے گی۔ جب پڑھی لکھی اور دیندار عورت آپ کے بچوں کی ماں بنے گی، وہ آپ کے بچوں کی صحیح تربیت کرے گی۔ تو تعلیم کے بغیر اور تربیت کے بغیر سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی 3 کام کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور قرآن اور حدیث کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں آئے تھے، وَيُزَکِّیہم، اور لوگوں کے اندر جو بری چیزیں اور بری رسمیں اور بری عادتیں پائی جاتی ہیں ان سے پاک اور صاف کرنے کے لیے آئے تھے۔ ہم اور آپ بھی اپنی زندگی کا ٹارگٹ یہی 3 چیزوں کو بنا لیں۔ ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہے قرآن و سنت کی، اور ہمیں اپنا تزکیہ کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کرنا ہے۔ یہ چند باتیں تعلیم کے کردار کے تعلق سے، اصلاح معاشرہ میں جو تعلیم کا کردار ہے اس کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ چونکہ مجھے ابھی فوراً پٹنہ نکلنا ہے، صبح بالکل صبح مجھے پہنچنا ہے، وہاں فلائٹ کا معاملہ ہے۔ میں اب معذرت چاہتا ہوں آپ سے، وقت جو ہے تقریباً میرا ہو چکا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کو جو باتیں بیان کی گئیں، ابھی پروگرام چلے گا ہمارے بعد شیخ عادل ریاضی صاحب اٹاوا سے آئے ہیں، نوجوان خطیب ہیں ماشاءاللہ، بہت ہمارے جماعت کے ہونہار ابھرتے ہوئے خطیب ہیں۔ انشاءاللہ آپ ان کا خطاب بھی سماعت فرمائیں، اور جب تک پروگرام ختم نہ ہو جائیں تب تک آپ سکون اور وقار کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، کہنے والوں کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں کی محنت سے قائم ہوا ہے، منعقد ہوا ہے، اللہ ان کے مال میں، ان کے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازے، اور اللہ تعالی ہر شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔